بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب سے یہ F-35 جہاز تیار کیا گیا ہے، اس کے اندر پرابلمز جو ہیں وہ ابھرتی چلی آ رہی ہیں۔ اس کی سیل دنیا میں اس وقت بیسٹ ہے، بہت سی کنٹریز اس کو پرچیز کر رہی ہیں، خاص طور پہ یورپ کے اندر یہ ایک ہاٹ کیک کی طرح سیل ہو رہا ہے۔ امریکہ کی تینوں فورسز، ایئر فورس، نیوی اور میرین کارپس اس کو اچھے نمبرز کے اندر خرید رہی ہیں۔ اس کے اوپر امریکنز بہت سے نئے تجربے کر رہی ہیں۔ امریکہ جو اپنا 6 جنریشن کا جہاز تیار کر رہا ہے، اس کی کئی ٹیکنالوجیز اس وقت F-35 کے اوپر ٹیسٹ کی جا رہی ہیں۔ کبھی آپ کو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے دوں گا۔ لیکن جب سے یہ F-35 جہاز ڈرائنگ بورڈ کے اوپر آیا ہے، تب سے لے کے آج تک اس جہاز نے بہت سی سکسیس اکٹھی کی ہے، اور اس جہاز نے بہت سی جو ہے وہ پرابلمز بھی اکٹھی کی ہیں۔ ایک پروجیکٹ کی سب سے بڑی سکسیس تو اس کا بزنس کیس ہوتا ہے کہ بزنس کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیل کر سکے۔ تو یہ تو F-35 ابھی تک کر رہا ہے، اچھے خاصے آرڈرز یہ گیدر کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ پروجیکٹ جب سٹارٹ کیا گیا تھا، اس وقت اس کی جو کاسٹ بتائی گئی تھی اور اس کا جو مین گول تھا کہ ایک ایسا جہاز تیار کیا جائے گا جس کو امریکہ کی تینوں فورسز مل کے استعمال کریں گی۔ جب یہ مل کے ایک ہی جہاز استعمال کریں گی، اس کے اندر کامنالٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ رکھ دی گئی تھیں۔ 3 ویریئنٹس اس کے ہوں گے، لیکن ان تینوں ویریئنٹس کے اندر کامنالٹیز اتنی زیادہ رکھ دی جائیں گی کہ اس ایک جہاز کی جو کاسٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ F-35 جہاز کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی تو کینیڈا نے اور امریکن نیوی نے بہت بڑا اعتراض کیا تھا کہ ہمیں ایک ایسا جہاز بالکل نہیں چاہیے جس کے اندر ایک سنگل انجن لگا ہو۔ امریکن نیوی سنگل انجن جہازوں کو پسند نہیں کرتی۔ کینیڈا جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ ہماری ایئر فورس ایک سنگل انجن جہاز کو پسند نہیں کرتی، ہمیں اپنی ایئر فورس کے لیے ایسے جہاز کی ضرورت ہے جس میں ہمیں ریڈنڈنسی ملے، یعنی کہ اگر ایک انجن فیل بھی ہو جائے تو دوسرا انجن اس کو سیفلی جو ہے وہ اس کی ایئر بیس کے اوپر واپس لے آئے یا ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر واپس لے آئے، اور پورا جہاز جو ہے وہ ہمیں رائٹ آف نہ کرنا پڑے، صرف ایک انجن کی خرابی کی وجہ سے پورا جہاز جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے سٹارٹ میں دیکھی گئیں، لیکن پھر امریکن نیوی اور کینیڈا کو اس بات پہ منا لیا گیا کہ ہم اس F-35 کو ایک سنگل انجن جہاز رکھیں گے۔ ہم نے اس جہاز کے اندر تینوں فورسز کے لیے کامنالٹیز جو ہے وہ پیدا کرنی ہے تاکہ اس کی کاسٹ کم رہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا گیا کہ اس جہاز کی کاسٹ بڑھتی گئی۔ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا، آپ گڑ ڈالتے ہیں اس طرح سے میٹھا ہوتا جاتا ہے۔ پھر اس جہاز کا جو ویٹ تھا، اس کا جو تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو تھا، وہ شروع میں بہت زبردست تھا جب تک یہ جہاز ڈرائنگ بورڈ پہ تھا۔ لیکن پھر جب یہ جہاز ایکچولی اس کو بنانا شروع کیا گیا، اس وقت اس کے لیے جو انجن تیار کیا گیا تھا، اس کے لیے اس جہاز کا جو وزن ہے وہ بڑھتا چلا گیا، جس وجہ سے اس کی جو تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق آ گیا۔ اب اس F-35 جہاز کے لیے ایک نئے انجن کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے، یا کم سے کم اس کا پروپوزل جو ہے وہ ڈرائنگ بورڈ کے اوپر ہے، اور جنرل الیکٹرک اور پریٹ اینڈ وٹنی جو ہے وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ زیادہ اس وقت چانس یہی ہے کہ جنرل الیکٹرک کا انجن جو ہے وہ پریٹ اینڈ وٹنی کو ایک ٹف ٹائم دے گا۔ لیکن پریٹ اینڈ وٹنی کا کہنا یہی ہے کہ جب اس جہاز کو تیار کیا گیا تھا تو اس وقت اس کی جو انجن ریکوائرمنٹس تھی وہ ہم نے پوری کر کے دی ہیں آپ کو۔ اب آپ کو اس جہاز کے انجن ریکوائرمنٹس میں مزید جو ہے وہ اضافہ چاہیے، تو اس کے لیے ایک نیا انجن ڈیزائن کرنا پڑے گا جو کہ اس کی کاسٹ میں اضافہ کر دے گا۔ تو اس میں پریٹ اینڈ وٹنی کا تو ایسا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر اس وقت F-35 جہاز کو ایک اور پرابلم جو ہے وہ پیش آ رہی ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے، اور وہ خیر ساری امریکن ایئر فورس کو پیش آ رہی ہے، کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک قسم کے آپ کہہ لیں کہ 100 جہاز ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنگ کی صورت میں آپ کو وہ 100 کے 100 جہاز اویلیبل ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امریکن ایئر فورس کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس 100 کے قریب یہ F-35 جہاز موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کل کو جنگ لگتی ہے تو امریکن ایئر فورس 100 F-35 جہازوں کے ساتھ جنگ میں کود جائے گی، نہیں، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر جہاز کی ایک آپریشنل پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اتنے % آپریشنل جہاز آپ کو ایئر فورس کو اویلیبل ہیں۔ امریکہ کے اندر اس وقت جہازوں کی جو سب سے بری پرسنٹیج ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر تو آپ کہہ لیں کہ E-3 سینٹری ایویکس جہاز ہے، جو کہ کہنے کو تو امریکن ایئر فورس کے پاس ایک اچھے خاصے نمبر میں موجود ہے، لیکن جو اس کی پرسنٹیج اویلیبلٹی ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور ایک سال کے اندر آدھے بھی E-3 سینٹری جہاز جو ہے وہ امریکن ایئر فورس کو اویلیبل نہیں ہوتے۔ زیادہ تر وقت جو ہے وہ ان کا ورک شاپس میں گزرتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ امریکہ کے F-22 جہاز کا ہے۔ سیم اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو امریکہ کا جو سب سے مہنگا جہاز ہے، جو سب سے ہائی ٹیک جہاز ہے، اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی کوئی بہت اچھے نمبرز کے اندر نہیں ہے۔ ایک تو امریکن ایئر فورس کو F-22 جہاز ویسے ہی بہت زیادہ نمبر کے اندر اویلیبل نہیں ہے۔
صرف 187 کے نمبر میں یہ F-22 جہاز جو ہیں وہ تیار کیے گئے تھے. پھر کچھ F-22 جہاز جو ہے وہ بالکل سول ایک پرپس کے لیے رکھے گئے ہیں، ٹریننگ پرپس کے لیے رکھے گئے ہیں. ایکچوئل کامبیٹ کے لیے یہ جو F-22 جہاز اویلیبل ہے نا، ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. پھر کامبیٹ کے لیے اویلیبل جہازوں کے اندر سے آپریشنل کتنے ہوتے ہیں ایک وقت کے اندر، ایک سال میں، وہ تعداد ویسے ہی بہت کم ہے. اب F-35 کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے، ڈیفینیٹلی ایکچوئل بات تو کوئی نہیں بتائے گا. ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر امریکن ایئر فورس کے پاس 100 F-35 جہاز آپریشنل ہے تو اس میں سے ایک پورے سال کے اندر امریکن ایئر فورس کو صرف 30 F-35 جہاز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں جنگ کے لیے. 70 F-35 جہاز جو ہیں وہ امریکن ایئر فورس کو جنگ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک نیا جہاز ہے، اس طرح سے اس کا ٹائم جو ہے وہ بھی ورک شاپس کے اندر نہیں گزرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے اندر پرابلمز ہی اتنی زیادہ جو ہے وہ سامنے کھل کے آ رہی ہیں. کبھی اس کے انجن میں پرابلمز آ جاتی ہیں، کبھی اس کے کسی حصے میں پرابلم آ جاتی ہے. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، ساؤتھ کوریا کی طرف سے ہمیں کچھ فگر ملتے ہیں، اسرائیل کی ایئر فورس کی طرف سے ہمیں کچھ فگرز ملتے ہیں. آئے دن ہم اس F-35 جہاز کے انجن ایشوز کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اس کے انجن ایشوز جو ہیں وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر امریکن ایئر فورس کے پاس 100 F-35 جہاز موجود ہے تو اس کے اندر سے پورے ایک سال میں صرف 30 F-35 جہاز امریکن ایئر فورس جو ہے وہ اڑا سکتی ہے اور مشنز کے اوپر بھیج سکتی ہے. اب یہ جو وار پلانرز ہیں یا جو پینٹاگون کے اندر بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اتنے تھوڑے نمبر کے اندر F-35 کو کسی بھی کنٹیسٹڈ وار کے اندر نہیں بھیج سکتے. کنٹیسٹڈ وار کیا ہے؟ جہاں پہ ان کو چائنا سے لڑنا پڑ سکتا ہے، جہاں پہ ان کو فل سکیل وار رشیا سے لڑنی پڑ سکتی ہے. لیبیا کے اندر بھیجنا اور بات ہے، افغانستان کے اندر بھیجنا اور بات ہے، عراق کے اندر بھیجنا بالکل اور بات ہے. یہ کوئی کنٹیسٹڈ انوائرمنٹس نہیں ہے. یہاں پہ جو جنگ ہوگی وہ ون وے ٹریفک کی طرح سے چلے گی کہ امریکہ اوپر سے آئے گا، بمباری کرے گا. نہ ان کے پاس کوئی سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اچھے ریڈارز ہیں. کئی معاملات کے اندر یہ امریکہ کے کسی بھی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر رشیا یا چائنا کے ساتھ کوئی جنگ لگ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ ان کو کنٹیسٹڈ انوائرمنٹ ملے گا، اور کنٹیسٹڈ انوائرمنٹ کے اندر F-35 جہاز فی الوقت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بھیجا جا سکے، کیونکہ اس F-35 جہاز کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بہت ہی پور ہے. امریکہ نے جب اس جہاز کو تیار کیا تھا تو ان کا مین مقصد یہی تھا کہ انہوں نے F-16 جہاز کو ختم کرنا ہے، انہوں نے F-18 جہاز کو ختم کرنا ہے. لیکن آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ F-16 بھی ختم نہیں ہوا، F-18 بھی ختم نہیں ہوا، اور آج بھی یہ لیگیسی جہاز جو ہیں امریکن ایئر فورس میں بھی کام کر رہے ہیں، امریکن نیوی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ امریکن مرین کارپس بھی جو ہے وہ یہ F-18 جہاز استعمال کرتی ہے. اور آئے دن ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ ان پرانے جہازوں کی اپ گریڈیشن کے اوپر بھی پلانز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے F-35 جہاز کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اور میرے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ساؤتھ کورین F-35 جہازوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. یہ وہ رپورٹ ہے جو ساؤتھ کوریا کی نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 18 مہینوں کے اندر ساؤتھ کوریا کے پاس جو F-35 جہاز موجود ہیں ان میں 234 فلاز کی نشاندہی کی گئی. 18 مہینوں کے اندر 234 فلاز. اب یہ کس قسم کے تھے یہ تو نہیں ریویل کیے گئے، نہ یہ کبھی ریویل کیے جائیں گے، لیکن یہ ایک نمبر جو ہے ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 172 جو ہیں وہ نان فلائنگ اسٹیٹس کے فلاز ہیں، اور 62 فلاز اس قسم کے ہیں کہ یہ کچھ اسپیسیفک مشن جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتا. ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے، لیکن یہ نمبر جو ہے یہ ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا. اور 2021 کے اندر ان F-35 جہازوں کے اوپر 117 کے قریب فلائٹ لیس فیلیئرز جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، اور 45 مشن اسپیسیفک فیلیئرز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی. پھر وہی بات کہ ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں آپ کے سامنے آئیں گی. پھر پچھلے سال دسمبر کے اندر اسرائیل کی ایئر فورس کا کہنا یہ ہے کہ اس کو اپنے سارے کے سارے F-35 جہازوں کو گراؤنڈ کرنا پڑ گیا. اور یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب اسرائیل کا جو ایڈورسری اس وقت میڈل ایسٹ کے اندر ہے، ایران، اس کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ وہ Su-35 فائٹر جیٹس جو ہے وہ رشیا سے لینے جا رہا ہے. تو اس صورت میں آپ یہ کہہ لیں کہ اسرائیلیز جو تھے وہ بہت زیادہ کنسرنس تھے اس F-35 جہاز کے حوالے سے. جو اس وقت کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اسرائیلی ایئر فورس کے پاس ہے وہ F-35 کی صورت میں ہے، جو اگر وہ گراؤنڈ کر دیں گے تو پھر ان کے پاس F-16 اور F-15 ہی بچیں گے، جو انہوں نے کئی سال پہلے جو ہے وہ پرچیز کیے ہوئے ہیں. پھر اور دوسری کنٹریز جو اس وقت یہ F-35 جہاز استعمال کر رہی ہیں، مثلا آپ کو پتا ہے کہ جاپان یہ F-35 جہاز استعمال کر رہا ہے. ایسٹ ایشیا کے اندر یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے، امریکہ کی جنگ لڑنی ہے. ویسے پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کنٹریز کی، امریکہ سے اسلحہ بھی انہوں نے خریدنا ہے، یہ بھی ان کی مجبوری ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ جنگ بھی کرنی ہے، یہ بھی ان کی مجبوری ہے. تو اینی وے
جو بھی ہے امریکہ نے ان کنٹریز کو F-35 جہاز بیچا ہوا ہے. پیسے والے کنٹریز ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں, لیکن اس کی جو پور اویلیبلٹی ہے وہ ان کنٹریز کو اب تنگ کر رہی ہے, ساؤتھ کوریا کو تنگ کر رہی ہے. اور یہ بات ساؤتھ کوریا کی پارلیمنٹ کے اندر اب ڈسکس ہو رہی ہے کہ F-35 جہاز جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتا جتنی اس کی پرائس ہے, اس حساب سے ہمارے پاس اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ انشور نہیں ہو رہی. پھر امریکہ کے اندر اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, اور امریکنز کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر ہماری رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ جنگ لگ جاتی ہے تو یہ جو F-35 پروگرام ہے یہ اس وقت ایک جسٹ ان ٹائم سپلائی چین کے اوپر چل رہا ہے. جسٹ ان ٹائم سپلائی چین کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ جو جسٹ ان ٹائم سپلائی چین کانسیپٹ ہے نا, یہ جاپان سے سٹارٹ ہوا تھا. میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. بیسیکلی یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ٹویوٹا کمپنی سے شروع ہوا تھا. دیکھیں جاپان جو ہے نا وہاں پہ لینڈ بہت زیادہ مہنگی ہے. جاپان کے اندر اگر آپ نے فیکٹری لگانی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو جو لینڈ چاہیے وہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے. جاپان کے اندر آپ کو ویئر ہاؤس لینا بہت مہنگا پڑے گا. تو ٹویوٹا کمپنی جو کہ ایک وقت اپنی کاسٹ بچانے کے چکروں میں تھی, ہر کمپنی چاہتی ہے کہ اس کی کاسٹ کم سے کم رہے, ٹویوٹا والوں نے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ نکالا تھا جس کو انہوں نے نام دیا تھا جسٹ ان ٹائم کا. ٹویوٹا والوں نے اپنے وینڈرز کو یہ انشور کیا تھا کہ آپ ہمیں ایک چیز اسی وقت دیں گے جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوگی. یعنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, مثلا ایک گاڑی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 5 ٹائرز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. تو ٹویوٹا نے اپنے جو ٹائرز کا سپلائر تھا, سپوز وہ کوئی بھی تھا, مشلن تھا یا برجسٹون تھا, کوئی بھی تھا, اس سے یہ کہا کہ آپ ہمیں اس گاڑی کے ٹائر اس وقت پہنچائیں گے ہمارے ویئر ہاؤس کے اندر جب یہ گاڑی اپنی پروڈکشن لائن سے اتر گئی ہوگی, اور اس کے اندر ہم نے اسی وقت جو ہے وہ ٹائرز لگانے ہوں گے. مقصد یہ تھا بیسیکلی کہ ٹویوٹا کمپنی کو اپنی گاڑیوں کے لیے یہ جو پارٹس ہیں وہ سٹور نہ کرنے پڑیں, اور جو وینڈر ان کو یہ پارٹس فراہم کر رہا ہے وہ ان کو اس وقت فراہم کرے جب اس گاڑی کے اوپر وہ پارٹ لگنا ہو. اس چیز کو بولا جاتا تھا جسٹ ان ٹائم سپلائی چین, تاکہ ٹویوٹا کمپنی کو بڑے بڑے ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ نہ بنانے پڑیں جہاں پہ ان کو ٹائرز بھی سٹور کرنے پڑیں, انجن پارٹس بھی سٹور کرنے پڑیں, اور جو بھی چیزیں جو ہیں ان کو گاڑی بنانے کے لیے چاہیے تھی دوسرے وینڈر سے وہ ان کو کہیں سٹور نہ کرنی پڑیں. اسی لیے جاپانی جو ہے نا وہ ایفیشینٹ بہت زیادہ ہے. ساری دنیا کے اندر ٹھیک ہے جرمن قوم بھی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی بناتی ہے, لیکن ایفیشنسی کے اندر جاپانیز کا اس وقت کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. تو یہ جو جسٹ ان ٹائم کا کانسیپٹ تھا نا یہ پھر پوری دنیا کے اندر مشہور ہوا, اور ساری دنیا میں یہ جو کمپنیز تھیں, بڑی بڑی کمپنیز تھیں, انہوں نے اپنی کاسٹ کو بچانے کے لیے اس جسٹ ان ٹائم سپلائی چین سسٹم کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا. F-35 کے لیے لاکہیڈ مارٹن بھی سیم جسٹ ان ٹائم جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہے, اس کے اوپر کام کرتی ہے. تو امریکن ایئر فورس اور ان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جسٹ ان ٹائم سپلائی چین سسٹم ہے نا یہ F-35 کے لیے ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے. کل کو اگر ہمیں F-35 جہازوں کا زیادہ نمبر چاہیے ہوا, جنگ کے اندر ایٹریشن ہوتی ہے, تباہ ہو جاتے ہیں F-35 جہاز, کو بڑی جنگ لگ جاتی ہے امریکہ اور چائنا کی, اور F-35 جہازوں کی ڈیمانڈ امریکن ایئر فورس, نیوی یا میرین کارپس کو زیادہ پڑ جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے اندر یہ جو اسلحہ بنانے کی فیکٹریز ہوتی ہیں یہ زیادہ تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر اس طرح کی ان کے پاس سپلائی چین ہوگی تو F-35 جہاز تو پیچھے رہ جائیں گے, ان کو تیار کرنے میں ٹائم لگے گا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے نا وہ F-35 کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہیں. انجن بھی مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کی سپلائی چین بھی مسئلہ بنی ہوئی ہے, اس کے علاوہ جو اویلیبلٹی پرابلمز ہیں F-35 کے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. تو F-35 اتنا مہنگا پروجیکٹ ہے لیکن اس کے اندر بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ امریکہ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, لاکہیڈ مارٹن کو فیس کرنے پڑے ہیں. تو دوستو یہ تھی ایک انفارمیشن جو میری نظروں کے سامنے سے گزری, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.